تو دوستوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے مرکب شعری، ٹھیک ہے۔ اور اس سے پہلے ہم مرکبات میں مرکب جاری کو پڑھ چکے ہیں، اور اس سے پہلے لیکچر میں ہم پڑھ چکے ہیں مرکب توصیفی کے بارے میں، ٹھیک ہے دوستوں۔ تو اب ہمارا نیا ٹاپک ہے مرکب اشاری، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ مرکب اشاری، ٹھیک ہے، اس میں بھی دو ہی جز ہوں گے، ٹھیک ہے، دو ہی مفرد ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں کم سے کم دو مفرد ہوں جن سے مل کر ایک مرکب بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی کیا ہوگا، آپ کے دو ہی جز ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو مرکب اشاری، ٹھیک ہے، تو ایسا مرکب ناقص، ٹھیک ہے، جس میں اسماء اشارہ استعمال ہوں، مرکب اشاری کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ آپ کے جتنے بھی تمام اسماء اشارہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ جب استعمال ہوئیں گے تو یہ آپ کے مرکب اشاری کہلائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہم مرکب ناقص میں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے دوستوں۔ تو ٹھیک ہے، یعنی کہ ایسا مرکب ناقص جس میں اسماء اشارہ استعمال ہوں وہ آپ کے مرکب اشاری کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے اسکرین پر بھی شو کر دیا ہے، ٹھیک ہے دوستوں۔ اس کے بھی دو جز ہوں گے، ایک ہوگا آپ کا اسم اشارہ اور دوسرا ہوگا آپ کا مشار الیہ، ٹھیک ہے۔ تو جس اسم کی طرف اشارہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا، جس اسم کی طرف اشارہ کیا جائے گا اسے مشار الیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ جس اسم کی طرف بھی اشارہ ہوگا وہ آپ کا مشار الیہ کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ جانتے ہیں، اور جتنے بھی ہیں آپ کے تمام اسماء ہیں وہ آپ کے معرفہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ آپ اسم اشارہ جانتے ہیں آسانی سے، اسم اشارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور مشار الیہ کیا ہوگا کہ جس اسم کی طرف اشارہ ہوگا وہ آپ کا مشار الیہ، اور اسم اشارہ آپ جانتے ہیں ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہوتے ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ تو کچھ باتیں ہیں دوستوں میں نے بلو سے شو کر رکھی ہیں، ٹھیک ہے نا، پوائنٹ وہ آپ دیکھ لیجیے کیا ہے۔ کہ آپ دیکھیے پہلا پوائنٹ ہے آپ کا کہ تمام اسماء اشارہ آپ کے معرفہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جب سارے کے سارے اسماء اشارہ معرفہ ہوں گے تو ظاہر ہے آپ کا جو مشار الیہ ہے وہ نکرہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، وہ بھی معرفہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ اہم پوائنٹ ہے کہ مشار الیہ آپ کا کبھی بھی نکرہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، مرکب اشاری کے اندر، ٹھیک ہے۔ دوسرا پوائنٹ دیکھیے آپ، واحد اور جمع کے اسماء اشارہ مبنی ہوتے ہیں، یہ ہم پڑھ چکے ہیں آپ کے اسماء اشارہ میں، ٹھیک ہے۔ تیسرا ہے آپ کا کہ غیر عاقل، ٹھیک ہے، غیر عاقل کی جمع کے لیے جو اسم اشارہ ہم لائیں گے وہ واحد مؤنث کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کا مشار الیہ آپ کا غیر عاقل کی جمع ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کا جو ہم اسم اشارہ لائیں گے وہ ہم واحد مؤنث کا لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھا پوائنٹ ہے آپ کا کہ اسم اشارہ مشار الیہ کے مطابق ہوگا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مرکب اشاری میں کیا ہوتا ہے، اردو کی طرح عربی میں بھی کیا ہوتا ہے، اشارہ پہلے آتا ہے اور مشار الیہ بعد میں، ٹھیک ہے۔ اردو اور انگریزی میں آپ جانتے ہیں کہ ہم پہلے اشارہ بولتے ہیں، جیسے کہ یہ لڑکا، تو یہ لڑکا ہم نے پہلے بولا، تو عربی میں بھی ہم پہلے یہ کی عربی بنائیں گے اور لڑکے کی یہ کی عربی بنائیں گے اور لڑکے کی عربی بعد میں بنائیں گے، یعنی کہ مرکب توصیفی کی طرح نہیں کہ پہلے موصوف بعد میں صفت، ٹھیک ہے۔ تو مرکب اشاری میں ہم کیا کریں گے، پہلے اشارہ لائیں گے اور بعد میں آپ کا مشار الیہ لائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم ایکچولی قواعد پڑھ رہے ہیں مرکب اشاری بنانے کے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کا آخری پوائنٹ ہے کہ اسم اشارہ مشار الیہ سے پہلے آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور آخری پوائنٹ ہے آپ کا کہ مرکب اشاری میں بھی مرکب توصیفی کی طرح مطابقت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ بھی اس کو کور کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس میں اشارہ مان لیجیے آپ کا معرفہ تو یہ ہوتے ہی ہیں، ٹھیک ہے، وسعت کے اعتبار سے، تو اعراب کے اعتبار سے آپ جانتے ہیں کہ حالت رفع میں ہوتے ہیں، تو آپ کے مشار الیہ بھی حالت رفع میں ہوں گے، اور حالت اگر نصب میں ہے یہ اس میں اشارہ تو مشار الیہ بھی حالت نصب میں ہی ہوں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ مطابقت پائی جائے گی اس میں، ٹھیک ہے دوستوں۔ تو یہ آپ کا مرکب اشاری ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ کور کرا دیا ہے مرکب اشاری، یہ پوائنٹس بھی میں نے لکھ دیے ہیں، آپ اس کو اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، ویڈیو کو بار بار بھی دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم کچھ مثال لے لیتے ہیں اس کو مزید سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے دوستوں۔ تو دوستوں میں نے مثال آپ کے اسکرین پر رکھ دی ہے۔ مثال ہے آپ کی سب سے آسان جو بہت
नॉर्मल होती है वही मैंने ली है। ये लड़का, ठीक है, दिस बॉय। ठीक है दोस्तों, तो अब आप इसमें देखिए, ये लड़का के अंदर जो आपका ये है उर्दू में, ठीक है ना, जिसको अरबी में हाजा कहते हैं, और लड़का, और जिसको अरबी में वलद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये के लिए इसमें इशारा आपका आएगा हाजा, जो आपका इसमें इशारा होगा। ठीक है, और लड़के के लिए मैंने लिखा है अल वलदू। ठीक है, तो हाजल वलदू। ठीक है ना, तो हाजा आपका इसमें इशारा हो गया, और अल वलदू आपका मुशारुन इले हो गया। ठीक है, तो अब आप देखिए इसमें मुताबिकत भी है, हाजा आपका मारफा है, अल वलदू भी आपका मारफा है। ठीक है, ये आपका वाहिद है इसमें इशारा, तो मुशारुन इले भी आपका वाहिद है। जिन्स के एतबार से देखिए, हाजा आपका मुज़क्कर है, और अल वलदू भी आपका मुज़क्कर है। ठीक है, और मारफा ये दोनों हैं। ठीक है ना, तो इस बात से कंक्लूजन और आपने गौर अगर किया हो, ठीक है, आप गौर कीजिएगा कि जो आपका मुशारुन इले है वो कभी नकरा नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आप जानते हैं जितनी भी अस्माए इशारा हैं, मैंने अभी बताया आपको कि वो सब मारफा होते हैं, तो जाहिर सी बात है जब इसमें इशारा मारफा है तो मुशारुन इले कभी नकरा नहीं हो सकता। ठीक है, और इसकी एक वजह और भी है क्यों नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए आपका मुशारुन इले मान लीजिए नकरा हो गया, तो फिर वो जुमला इस्मिया बन जाएगा। ठीक है ना, आप जानते हैं ना, मारफा नकरा कॉम्बिनेशन जुमला इस्मिया बनाएगा। तो इस वजह से आपका मुशारुन इले कभी भी, मेरे इल्म के हद तक अभी तक जो मैंने समझा है, मुशारुन इले कभी नकरा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, कि इसमें इशारा आपका क्या है, मारफा है, तो मुताबिकत होनी चाहिए, तो फिर मुशारुन इले को भी मारफा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये लड़का की अरबी बनेगी हाजल वलदू। हाजा इसमें इशारा और अल वलदू मुशारुन इलैहि। ठीक है दोस्तों, एक और मिसाल लेते हैं। ठीक है, अब जो मैंने इसमें इशारा लिया है वो मुसन्ना का लिया है और बईद का लिया है। ठीक है, तिलका। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए वो लड़की। ठीक है, तो वो की जो आपका इसमें इशारा इस्तेमाल होगा वो है तिलका, और लड़की के लिए बिन। ठीक है, तो आपका हो जाएगा अल बिंतु, तिलकल बिंतु। ठीक है दोस्तों, तिलकल बिंतु। तो इसमें भी देखिए आप, सब चीज़ बैलेंस्ड है। तिलका वाहिद मुअन्नस है, अल बिंतु भी वाहिद मुअन्नस है। तिलका मारफा है, अल बिंतु भी आपका मारफा है। जीन्स के एतबार से मुअन्नस हैं दोनों इसमें। ठीक है ना, इसमें इशारा और मुशारुन इलैहि में हर एतबार से आप मुताबिकत देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो लड़की, तिलकल बिंतु। ठीक है, तिलका इसमें इशारा, अल बिंतु मुशारुन इलैहि। मुशारुन इलैहि आपका मारफा है, तिलका भी आपका इसमें इशारा आप इसमें इशारा आपके मारफा होते हैं। ठीक है दोस्तों, अदद के एतबार से देखिए, तिलका वाहिद है, अल बिंतु भी आपका वाहिद ही है। ठीक है दोस्तों, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बहुत इजी है, बहुत आसान है। ठीक है दोस्तों, बस क्या करना है, इसमें इशारा को पहले ले आएंगे, मुशारुन इलैहि को बाद में ले आएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप उर्दू और अंग्रेज़ी में इशारा पहले लाते हैं और मुशारुन इलैहि को बाद में लाते हैं। मुशारुन इलैहि को आप आसानी से ये भी कह सकते हैं कि जो इशारा के बाद जो इसम आएगा मारफा, वो आपका मुशारुन इलैहि कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, इशारे के बाद जो भी आपका इसम आएगा। ठीक है, तो ये भी हमने कर लिया। वो लड़की की अरबी बनेगी तिलकल बिंतु। ठीक है दोस्तों, और एक और मिसाल ले लेते हैं। तो मिसाल है आपकी वो किताब। ठीक है दोस्तों, तो वो की अरबी आप जानते हैं बईद का इशारा है, तो हम, और किताब आपका मुज़क्कर है तो हम लेंगे ज़ालिका। ठीक है, और किताब की अरबी आप जानते हैं ये किताब होता है। ठीक है, तो अब हम मुरक्कब इशारी बना देते हैं इससे, ज़ालिकल किताबु, और ये कुरान मजीद में भी है। ठीक है दोस्तों, तो ज़ालिका आपका इसमें इशारा हो गया, और अल किताबु आपका मुशारुन इलैहि हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ज़ालिका इसमें इशारा, अल किताब मुशारुन इलैहि। ठीक है, दोनों आप देख सकते हैं वो वाहिद है ज़ालिका, तो अल किताब भी वाहिद है अदद के एतबार से। जिन्स के एतबार से ज़ालिका मुज़क्कर है तो अल किताब मुज़क्कर है। ठीक है, और आपका वसत के एतबार से ज़ालिका आप जानते हैं मारफा है, तमाम अस्माए इशारा मारफा होते हैं, तो अल किताब भी आपका मारफा है। ठीक है दोस्तों, तो चारों एतबार से मुताबिकत भी है इसके अंदर। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम आती है, अब आप इसका एराब कैसे पता करेंगे। ठीक है, इसमें इशारा से पता करेंगे या मुशारुन इलैहि से पता करेंगे। तो नोट कर लीजिए दोस्तों कि हम
اسم اشارہ یعنی مرکب اشاری کا جو اعراب ہے نا وہ ہم چیک کریں گے مشار الیہ سے، ٹھیک ہے؟ تو ہم مشار الیہ سے اس کا اعراب چیک کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیے ذالکہ تو آپ جانتے ہیں مبنی اسم ہے، یعنی کہ حالت رفع میں بھی یہ ذالکہ رہے گا، حالت نصب میں بھی یہ ذالکہ رہے گا، اور حالت جر میں بھی یہ ذالکہ ہی رہے گا کیونکہ مبنی اسم ہے، ٹھیک ہے؟ آپ جانتے ہیں اسم اشارہ کے واحد کے اور جمع کے جو اسم اشارہ ہیں وہ آپ کے مبنی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم کیا کریں گے، جو اعراب ہے نا اسم اشارہ کا مرکب اشاری کا، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کو کس سے چیک کریں گے؟ مشار الیہ سے، ٹھیک ہے؟ اگر مان لیجیے یہاں پر ہوتا ذالک الکتابہ تو ہم کتابہ سے بتا دیں گے کہ یہ حالت نصب میں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر یہ ہوتا ذالک الکتابی تو ہم کہہ دیتے کہ یہ حالت جر میں ہے، ٹھیک ہے؟ واحد کے لیے، ٹھیک ہے دوستو؟ تو یہ بھی پوائنٹ نوٹ کر لیجیے کہ ہم اعراب جو پتہ لگائیں گے وہ ہم پتہ لگائیں گے مشار الیہ سے، ٹھیک ہے دوستوں؟ تو یہ آپ کا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا مرکب اشاری۔ کنکلوژن اس کا یہ ہے کہ اس میں کیا ہوگا، ایک اشارہ ہوگا جو معرفہ ہوتا ہے، اس کے بعد ایک اسم آئے گا جو بھی معرفہ ہوگا اور اس کو ہم مشار الیہ کہیں گے۔ تو اشارہ اور مشار الیہ مل کر مرکب اشاری بنائیں گے، ٹھیک ہے دوستو؟ بس اتنا ہی ہے اس کے اندر، اور باقی یہ جو مشار الیہ ہے وہ اور اسم اشارہ آپس میں ان کا مطابقت ہوگی ہر اعتبار سے، ٹھیک ہے دوستو؟ تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم مرکب اضافی کو ڈسکس کریں گے جو بہت انٹرسٹنگ اور مزیدار ہے، ٹھیک ہے دوستوں؟ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔